الصلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ عزاداران مظلوم کربلا، عظیم بندگی اور عظیم ذکر، جس ذکر کے لیے فرشتے انتظار کرتے ہوں کہ کب فرش عذاب بچھے گا، ہم اس ذکر میں شریک ہوں گے۔ خدا نے ان فرشتوں کے ساتھ اس عظیم بندگی میں آپ کو اور ہمیں شمار کیا۔ تعداد جتنی بھی ہے، مقصد یہ ہوتا ہے کہ ذکر سے انسان کچھ لے کر اٹھے کہ ہم آئے تھے تو کیا لے کر آئے، گئے تھے تو کیا لے کر گئے۔ مجلس عزا ہے، ایسی بندگی اور ایسی عبادت ہے جس کا ثواب معین کرنا انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ روایتیں کہتی ہیں جب یہ فرش بچھتا ہے ہم بعد میں آتے ہیں، فرشتے پہلے ہمارا انتظار کرتے ہیں۔ اور اس ذکر میں آنے کی ہماری یہ فضیلت کوئی کم فضیلت نہیں ہے۔ ہم آئے ہیں تو اپنی مرضی سے نہیں آئے، بلکہ حسین کی اماں نے چاہا ہے تو ہم اس فرش عزا پر آئے ہیں۔ اگر یہ فرش عزا بچھایا گیا تو عباس بھائی نے اپنی مرضی سے نہیں بچھایا، بلکہ سیدہ نے چاہا تو ان کی ڈیوٹی کو منتخب کیا۔ اگر مجھ سے پہلے والوں نے پڑھا، مجھ حقیر کا یہ پڑھنا اپنی مرضی سے نہیں ہوتا، بلکہ چھٹے امام فرماتے ہیں جب یہاں پر ذکر حسین آتا ہے تو اس کی پوری تحریر سیدہ بناتی ہے کس کو آنا ہے، کس کی کیا ڈیوٹی رکھنی ہے۔ تو کسی کی ڈیوٹی پڑھنا ہے، کسی کی ڈیوٹی مجلس سننا ہے، کسی کی ڈیوٹی سبیل لگانا ہے، کس کی ڈیوٹی عزاداری کرنا ہے۔ بس ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ اس ذکر سے ہمیں ملتا کیا ہے۔ اور میں نے بیان کیا کہ یہاں پر ہم اور آپ نہیں آتے، بلکہ روایتیں کہتی ہیں کہ آسمان سے فرشتے آتے ہیں جو اس فرش عزا پر بیٹھتے ہیں۔ توجہ ہے آپ کی۔ اور آرام آرام سے پڑھوں گا، اور میں نے جو قرآن کی آیت پڑھی ہے اسی پر ہی میں پڑھوں گا۔ منسوب ہے رسول خدا سے یہ مجلس، اور امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام سے مل کے درود پڑھے محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ جب یہ فرش بچھ جاتا ہے تو آسمان کے فرشتے زمین پر آتے ہیں۔ جب مجلس ختم ہوتی ہے سننے والے سن کر چلے جاتے ہیں، پڑھنے والے پڑھ کر چلے جاتے ہیں، وہ فرشتے اپنی منزل کی طرف واپس چلے جاتے ہیں۔ جو دوسرے فرشتے ہوتے ہیں جو ذکر حسین میں نہیں آ سکتے، جب ان دونوں کی آپس میں ملاقات ہوتی ہے تو ایک دوسرے سے سوال کرتے ہیں پہلے بھی تم ہم سے ملاقات کرتے تھے، لیکن آج جو آپ کے جسم سے خوشبو آ رہی ہے اس خوشبو کا مقصد کیا ہے؟ آواز پہنچ رہی ہے آپ تک؟ اس خوشبو کا مقصد کیا ہے؟ وہ فرشتے کہتے ہیں کہ ہم نے کوئی عمل نہیں کیا، بس ہم نے یہ کیا کہ ہم نے عرش کو چھوڑ کر فرش پر گئے تھے، اور اس جگہ گئے تھے جہاں پر سیدہ کے لال کا فرش بچھا تھا۔ ہم اس مجلس حسین میں شرکت کی تھی اور مجلس میں شریک ہوئے تھے۔ جو فرشتے نہیں آ سکے وہ انہی سے سوال کرتے ہیں کیا وہ ابھی فرش باقی ہے، ذکر باقی ہے، یا پڑھ کر چلے گئے؟ وہ کہتے ہیں کہ ذکر ختم ہو گیا، پڑھنے والے پڑھ کر چلے گئے، سننے والے سن کر چلے گئے۔ وہ کہتے ہیں کہ تمہارے جسم سے خوشبو محسوس ہو رہی ہے، بتائیں اس خوشبو کا مقام کیا ہے؟ وہ بس یہ کہتے ہیں کہ ہم زمین پر گئے تھے حسین کی مجلس میں۔ روایتیں کہتی ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ سننے والے سن کر چلے، لیکن جہاں پر حسین کا فرش بچھا تھا وہ جگہ ابھی تک موجود ہے۔ توجہ نہیں کی آپ نے؟ یعنی یہ فرش بچھتا ہے تو یہ زمین بھی فخر کرتی ہے کہ میں وہ زمین ہوں جہاں پر حسین کا فرش بچھایا جاتا ہے۔ روایتیں کہتی کہ وہ فرشتے جو ذکر حسین میں نہیں آ سکے وہ اپنے آسمان کو چھوڑ کر اس زمین پر آتے ہیں جہاں پر عزاداروں کے قدم آتے ہیں، اس زمین کے بوسے دے کر اوپر تشریف فرما جاتے ہیں، اور ان فرشتوں سے کہتے ہیں جو ذکر حسین میں آئے تھے، کہتے ہیں کہ تم بھی ذکر میں گئے تھے، ہم بھی ذکر میں گئے تھے، لیکن تم گئے تھے ذکر حسین میں، لیکن ہم گئے تھے اس جگہ جہاں پر عزاداروں کے قدم آئے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم ان جگہوں پر گئے تھے جہاں پر عزاداروں کے قدم آئے تھے۔ تو ہماری فضیلت کوئی معمولی نہیں ہے، خدا کی قسم اس ذکر میں آتے ہیں تو فرشتوں سے حسین کی اماں افضل بنا کر بیٹھی ہے۔ مل کے درود پڑھے محمد و آل محمد۔ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم
خداوند متعال اپنے لاریب کتاب میں، بے عیب کتاب میں ارشاد فرما رہا ہے، هو الذی بعث فی الامیین، اس اللہ نے مبعوث کیا امیین میں سے ایک رسول کو۔ ترجمہ سنیں پھر میں اس کی وضاحت پر آتا ہوں۔ وہ اللہ جس نے امیین میں سے مبعوث کیا یعنی چنا، منتخب کیا ایک رسول کو۔ بارہلا وہ رسول کیا کرتا ہے؟ اللہ کہتا ہے کہ یہ رسول تزکیہ نفس کرتا ہے، آیات قرآن کی تلاوت کرتا ہے اور انسان کے نفوس کو پاک کرتا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ یہ رسول جو بھیجا گیا اپنی مرضی سے یہاں پر نہیں آیا، بلکہ اس رسول کو مبعوث کیا ہے اللہ نے۔ بارہلا مبعوث کر کے امیین میں بھیجا۔ اب یہ امی کون ہے؟ اللہ کہتا کہ امی اسے کہتے ہیں جو کھلم کھلا گمراہی میں ہو، جن کو نہ لکھنا آتا ہو، جن کو نہ پڑھنا آتا ہو۔ میں نے اپنے رسول کو مبعوث کیا تاکہ یہ قرآن کی آیات پڑھے، تزکیہ نفس کرے اور انسان کے نفوس کو پاک کرے۔ تو اب پتہ یہ چلا کہ جس نبی کو بھیجا جا رہا ہے زمین پر وہ جاہل نہیں ہے بلکہ عالم ہے۔ یعنی جو اللہ بنا کر بھیج رہا ہے زمین پر وہ جاہل نعوذ باللہ نہیں ہے، وہ کیا ہے؟ عالم بنا کر جو پڑھا لکھا ہے امیین میں سے اس رسول کو کیا کیا؟ مبعوث کیا۔ بارہلا اس رسول کو بھیجنے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کہتا ہے کہ میں نے آدم سے لے کر خاتم تک جتنے بھی نبیوں کو بھیجا بے مقصد و بے معنی نہیں بھیجا۔ آ رہی ہے سمجھ میں میری بات؟ میں نے آدم سے لے کر خاتم تک جتنے انبیاء جتنے نبی بھیجے بے مقصد بے معنی نہیں بھیجے۔ بارہلا تو نے آدم سے لے کر خاتم تک سب سے پہلے جناب آدم کو منتخب کیا۔ کیوں کیا؟ اللہ نے کہا کہ میں نے آدم کو بھیجا تو آدم کو بنا کر زمین پر بھیجنا آدم کی منشا نہ تھی، منشا ہے پروردگار ہے۔ بارہلا کیوں بھیجا؟ اللہ نے کہا کہ اگر میں زمین پر اپنے ہادی کو منتخب نہ کرتا یہ انسان کھلم کھلا گمراہی میں چلا جاتا، یہ انسان گناہ کے کام کرتا، یہ انسان حلال اور حرام کی تمیز نہیں رکھتا، یہ انسان شراب پیتا، یہ انسان بے نمازی بن جاتا۔ اور جب میدان محشر میں میں اسے سوال کرتا کہ تو نے نماز کیوں نہیں پڑھی، تو نے گناہ کے کام کیوں کیے، یہ سوال کرتا کہ بارہلا میں تو جاہل مطلق تھا، مجھے علم نہ تھا کہ حلال کیا ہے حرام کیا ہے، مجھے نہیں پتا کہ پانی پینے کا ثواب کیا ہے، شراب پینے کا گناہ کیا ہے۔ اللہ نے کہا کہ اس انسان کی ہدایت کے لیے میں نے پہلا ہادی بھیجا جسے حضرت آدم علیہ السلام کہا جاتا ہے۔ کون کہا جاتا ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام کہا جاتا ہے۔ بارہلا حضرت آدم کو کیوں منتخب کیا؟ کہا کہ جب میں نے حضرت آدم علیہ السلام کو منتخب کیا بھیجا